सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। मियाँ साहब को गए हुए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गए हुए 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो उससे बाहर नहीं आ रहे। आज भी उन्होंने तकरीर की और उसमें काफ़ी कुछ कहा। जी समी साहब, अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि मियाँ साहब जा चुके हैं। नहीं, उन्हें यकीन तो आ गया, मियाँ साहब जा चुके हैं, पूरी कौम नहीं बाहर आ रही है। असल में जो वो जितने माशाल्लाह वो हेल्दी हैं, नवाज शरीफ साहब लग रहे हैं, खुदा ताला उन्हें मज़ीद सेहत दे। वो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बाहर जाने के लिए एक वावेला किया, टोपी ड्रामा किया। और आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही, वो एक उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत ही एक संजीदा बात उन्होंने कही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहली दफ़ा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात कही है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है, हम तो ये समझते थे कि बस उनकी जान निकलने वाली है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई। और जैसा फिर उन्होंने कहा कि हमने देखा टेलीविज़न पर जिस तरह से वो गए हैं, तो पता नहीं कैसे वो ठीक हो गए, बीमार थे या नहीं थे। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो उन डॉक्टर्स की होनी चाहिए, और वो पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये रिपोर्टें बना के दी कि ये किस तरह से ये रिपोर्टें बन गई। लेकिन एक और आज कंट्रोवर्सी शुरू की है अपोजिशन ने। एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट कर दिया, अगर वो चला दें ट्वीट, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वो गाफिल आज़म है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि सीढ़ियाँ, जहाज़ को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर मैं हैरान हो गया। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट सुनवाऊंगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो सीढ़ियाँ चढ़ें। बुनियादी तौर पर एहसन इकबाल साहब गाफिल आज़म मुझे नजर आए हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुना ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सीढ़ियां चढ़ कर आए। मैं एक और चैनल पे भी देख रहा था, 7, 8, 6, 7 बजे का प्रोग्राम इन्होंने उस पर कर दिया, और वो दानश्वर, मैं उन्हें दानशोर कहूंगा, उन दानश्वरों को पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनवाता हूं और फिर दोबारा ये एहसन इकबाल साहब का शॉर्ट चलवाऊंगा, और आप पर फैसला छोड़ता हूं कि गाफिल आज़म कौन है, मक्कार कौन है और झूठा कौन है। ये इमरान खान साहब ने जो बात कही, जिसमें बीमारी का भी जिक्र है और सीढ़ियों का भी जिक्र है, जरा वो बात, और उसमें तहकीकात का भी जिक्र है। मियां वाली में आज उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही, चलाएं जी, जरा सुनवाइए वो बात। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां, 15 तो बीमारियां बता दी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी दुनिया से जाते। ये आपने, उन्होंने कहा कि सीढ़ियां, क्योंकि वो लिफ्ट पे गए हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात कर रहे थे इमरान खान साहब कि उनकी सेहत कैसी है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि लिफ्टर से आप ऊपर गए और फिर आप चल के सीट पे चले गए। मेरा खुद ये एक्सपीरियंस है, मेरी वालदा मेरे साथ उम्रा करने गई थी
سعودی عرب میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا جو لفٹر ہے جب اس پہ آپ آدمی کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ایک بڑا دھکا لگتا ہے. میں نے اپنی والدہ کو ان کا ہاتھ پکڑا مضبوطی سے اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں کہ کہیں انہیں وہ لڑکھڑا نہ جائیں. یہاں پر نواز شریف صاحب اس لفٹر پر انہوں نے کسی نے ان کو نہیں پکڑا اور وہ بڑے آرام سے کھڑے ہیں اور وہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا یوں کر کے وہ جاتا ہے ان کا لفٹر اوپر اور پھر وہ چل کر اس کو کراس کر کے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی میں جہاز کا دوسرا حصہ دکھاتا ہوں اور ایک وہ جس میں بیڈ لگے ہوئے ہیں, مانیٹرنگ ہے, وینٹیلیٹر, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. بٹ نواز شریف صاحب نے تو وہ استعمال نہیں کیا نا. نواز شریف صاحب تو وہ جہاں انگوروں کا پیالہ ہے وہاں بیٹھ گئے جا کے اور بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھ گئے وہ اور ساتھ ان کے شہباز شریف صاحب بیٹھ گئے. تو وہ جو ایئر ایمبولینس ہے اگر اس کا کچھ حصہ جس میں بیڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ تو انہوں نے یوز ہی نہیں کی بھائی. ہی یوز دیٹ آفیشیل پلین, وہ جو سرکاری ایئر کرافٹ ہے وہ انہوں نے استعمال کیا جو قطر کی حکومت نے انہیں دیا. تو یہ کہنا کہ عمران خان صاحب غافل اعظم ہیں, او بھائی غافل اعظم تو جناب محترم احسن اقبال صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے پرائم منسٹر نے, آپ اس کا جواب دیں کہ وہ اتنے اچھا جی وہ ذرا فوٹیج وہ بھی دکھا دیں. بینٹلی تقریباً 3.5 لاکھ پاؤنڈ کی یہ کار ہے اور جس میں وہ جناب جا رہے ہیں آرام سے چلتے ہوئے موج مستی کرتے ہوئے. یہ آپ دیکھیں کس طرح چل کے یہ مزید ایسے جاتا ہے اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ میں ان کے صاحبزادے ہیں وہ ڈاکٹر عدنان اگلی سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں اور یہ 3.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. یعنی آپ اگر پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو یہ 8-9 کروڑ روپے کی کار ہے یہ جس میں وہ یہ اتنے بیمار ہے تو ایمبولینس میں جاتے, کسی اسٹریچر پہ جاتے. اچھا شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ در حقیقت شہباز شریف صاحب کے ہو رہے ہیں, ان کا معائنہ شوائنہ ہونا تھا, ان کے ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. اب وہ جو ماہر امراض قلب ہے ڈاکٹر ایرک آج یہ بتا رہے ہیں جی کہ وہ گھر آئے ہیں ایونس فیلڈ اپارٹمنٹس میں. تو یہ کون سی بیماری ہے؟ تو پرائم منسٹر نے پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی کہ یہ بتایا یہ جا رہا تھا, ایک سما یہ بنایا گیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ پورے پاکستان کو ماموں بنا دیا انہوں نے کہ جناب وہ تو بیمار ہیں, ان کی جان نکلنے والی ہے, 15 بیماریاں, ان کو اگر نہیں بھیجا تو بس وہ برباد ہو گئے. اور جب جانے کی باری آئی اور پھر دیکھیں اس انداز سے کام کیا ہے کہ تصویر تک نہیں کوئی کھینچنے دی. وہ سروسز ہاسپٹل میں رہے ہیں, تصویر نہیں بننے دی. جاتی عمرہ میں گھر چلے گئے, تصویر نہیں بننے دی. یہ آخری تصویریں جب وہ جہاز میں اندر جا رہے تھے اور آپ شہباز شریف صاحب کے چہرے کی مسکراہٹیں دیکھیں, ان کے کہہ کے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح عدالتوں میں لگائے ہیں اور گیم چینجر اور وہ ساری ہمیں ریپیٹ میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ جو آج پرائم منسٹر نے بات کہی ہے کہ تحقیقات ہونا ضروری ہے. وہ جو پنجاب سروسز ہاسپٹل, وہ جو سروسز ہاسپٹل لاہور کے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو بالکل بس فارغ ہے. اور میں تو یاسمین راشد صاحبہ آپ ایک نظریاتی ورکر ہیں پی ٹی آئی کی, آپ بھی آ کے بیان کر رہی ہیں. اتنا ماموں بنایا سب کو ان لوگوں نے کہ پرائم منسٹر بھی یہ کہنے لگا کہ میں نے تحقیق کر لی ہے کہ وہ بیمار ہے. آپ یہ دیکھیں ان کے پاس طاقت کتنی ہے. یہ واقعتاً یہ شعبدہ باز ہیں, یہ بالکل ویسے شعبدہ باز ہیں. آپ سڑکوں پہ جائیں نا تو کئی فراڈیے نظر آتے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا میں کپڑا ڈال رہا ہوں اس کے اوپر اور اس کی گردن علیحدہ کر دوں گا, اور کراؤڈ یقین کر لیتا ہے. یہ ٹھگوں کا کام ہے, فراڈیوں کا کام ہے, فراڈ لگانا اور ٹھگی کرنا. تو ٹھگی کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ انہوں نے, اپنے پورے سسٹم کے ساتھ مل کے جو پچھلے 30-35 سال سے انہوں نے کریٹ کیا ہے پنجاب میں. اسی سسٹم کے تحت انہوں نے پوری قوم کو ماموں بنایا, گورنمنٹ کو ماموں بنایا. یہ ایک مثال ہے کہ یہ اس قدر مکار اور فراڈیے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی یقین دلوا سکتے ہیں. یہ اعتزاز احسن صاحب کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہارٹ اٹیک کے چھوٹے معمولی دل کے دوروں کی رپورٹس ہم بنا لیں گے. تو یہ پھر وہی کام ہو رہا ہے. نہ ان کی بیماری اصلی, نہ ان کی صحت اصلی, نہ ان کی سیاست اصلی. ہر چیز میں جعل سازی, ہر چیز میں فراڈ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس ملک کو بچائے. یہ پھر آ جاتے ہیں 5-10 سال کے بعد, این آر او لے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر 5-10 سال کے بعد حکمرانی کرنے آ جاتے ہیں, فراڈ لگاتے ہیں. تو آج جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہے وہ اس فراڈ کے متعلق تھی. اور
یہ بات نہایت ضروری ہے. میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سروسز ہاسپٹل کے وہ جو ڈاکٹر ہیں, مجھے چودھری غلام صاحب یاد آ رہے ہیں, وہ جو ڈاکٹر محمود صاحب ہیں, وہ انتہائی کو جونیئر ڈاکٹر تھے, اور وہ پاؤں پہ پڑے جا کے ان کے بقول شریف کے کہ تو ہی میرا بچانے والا ہے. اور ان کو جو نوکری وہاں پہ ملی, وہ جو ہیڈ بنے ہوئے ہیں, وہ انہی کی وجہ سے بنائے گئے تھے. تو جونیئر لوگوں کو جو پروموٹ کر کے اوپر لگایا ہے, تو وہ جس طرح کی مرضی یہ کہتے ہیں وہ رپورٹس بنا دیتے ہیں. اور وہ عدالت میں آ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے, یہ تو بالکل بچیں گے نہیں. دیکھیں, اس بات کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. رانا صاحب. جی بھائی جان, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وزیر اعظم نے آج دیکھیں پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے تحقیقات والی, کیونکہ یہ ساری رپورٹیں کیسے بنتی رہیں, اور اگر میاں نواز شریف صاحب اتنے بیمار نہیں تھے تو انہیں بیمار بنا کر ان ڈاکٹرز نے کیوں پیش کیا. جو بات آپ نے ابھی کی کہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خود بھی پروفیسر ہیں گائنیکالوجی کی, اور وہ ظاہر ہے انہوں نے مریض کو تو ویسے دیکھا نا ڈاکٹر, اصل تو انہوں نے رپورٹیں ہی پڑھی نا. یہ رپورٹیں کیسے بنتی رہیں, وہ رپورٹیں وزیر اعظم نے بھی دیکھی. تو سمیع صاحب بات یہ ہے احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کی جو آپ نے بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب, جو بندہ پلیٹلیٹس جس کے اتنے کم ہوں وہ شیو کرا کے اس طریقے سے اتنا بھاری اوور کوٹ لے کے جس روزانہ شیو ہو رہی ہے. یہ لندن میں بھی دیکھیں ہاسپٹل جا رہے ہیں شیو کرا کے, ایسا ماشاءاللہ چمکتا دمکتا چہرہ, اللہ انہیں صحت دے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو کہا نا سمیع صاحب کہ ان کی تصویریں نہیں بننے دیتے تھے. میں آپ کو بتاؤں جو ملنے جاتا تھا نا اس کا موبائل باہر رکھ لیتے تھے. یہ حالت تھی, یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ جو اندر جاتا تھا نا اس کو کہتے تھے موبائل باہر رکھ کے جاؤ. اس قدر یہ خوف زدہ تھے کہ قوم کے سامنے صحیح تصویر نہ آ جائے. اور ان لوگوں نے سمیع صاحب سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ داخل کی. جال سازی ان کے رگو ریشے میں رچی بسی ہوئی ہے, ہر کام میں نوسر بازی, ہر کام میں جال سازی. تو اب کیسے کوئی ان کی بیماریوں پر یقین کرے. اور پھر جس طریقے سے یعنی وہ وہاں جا کے جو وہ اپارٹمنٹ پاکستان کی دولت لوٹ کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, وہاں جا کے وہ ٹھہر گئے ہیں اور کوئی ہسپتال نہیں. اگلے ہفتے ان کا پتہ نہیں اور کون سا ٹیسٹ ہوگا, اور یہاں پہ ان کے چیلے چانٹے ٹاں ٹاں پاں پاں لگے ہوئے تھے کہ جی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. وہ کہتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اور احسن اقبال صاحب بھی 15 دن ضائع ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب وہاں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, وہاں کیوں ہسپتال میں جا کر نہیں لیٹ رہے, وہاں کس نے منع کیا ہوا ہے, وہاں انہی اپارٹمنٹس میں ہسپتال بنا لیا ہے. یہ تو سمیع صاحب ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے انہوں نے. اور یہ دیکھیں اس قوم کے ساتھ بار بار ان لوگوں نے دھوکے کیے. رانا صاحب تحقیقات ہونی چاہیے, اور جن ڈاکٹرز نے یہ کام کیا ہے نا ان کو جیل بھیجنا چاہیے. ان ڈاکٹرز کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر اتنا مقدس پیشہ ہے ڈاکٹری کا, لیکن اگر آپ جعلی رپورٹ, یہ تو ویسے ہی ہے جیسے تھانوں میں, یہ ہمارے کلچر یہ ہے دیہاتوں میں کہ وہ خود ہڈی توڑ کے تو وہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ بنوا کے تو پرچہ درج کراتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہی ایشو کرتا ہے. تو یہ جو کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہیلتھ کا کارڈ بنا کے دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو نعرے لگا رہے تھے نا وہاں پہ شیر آیا شیر آیا, نواز شریف صاحب بڑے شرمندہ سے سر جھکا کے اندر جا رہے تھے, اور پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور طارق شفیع ان کا سر چوم رہا تھا, پتہ نہیں کیا, مطلب میں حیران ہو گیا. اور وہ وہاں پر نعرے وہ جو لگ رہے تھے, اور نواز شریف صاحب ہلکی سی شرمندگی ان کے چہرے پر آ رہی تھی. بیمار تھی, میں نے دیکھا جی وہ ان کا چہرہ, مجھے تو شرمندہ نظر آ رہا تھا. ایسے ہیں تو بڑا ڈیٹ, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو بڑا لگ رہا تھا. بھائی جان جس ڈٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, نعرے لگ رہے تھے نا شیر ہے, تو ان کو تو پتا میں شیر نہیں ہوں. تو وہ تو اس لیے پریشان سے تھے بھی یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, شیر تو نہیں ہے نا. وہ شیر ایسے کام کرتا ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لو جی میرے ٹھڈ پیڑ ہے, جیسے بچے کہتے ہیں استاد جی کام نہیں کیتا, میرے ٹھڈ پیڑ ہے, میں چھٹی دے دیں. سمیع صاحب یہ پھر کہتے ہیں ہماری بیماری پر لوگ سیاست کرتے ہیں. یہ کون سیاست؟ میری بات سنیں, سیاست تو یہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی رنگ کون دیتا ہے ان کی بیماری کو. حسین نواز کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے, پریس وہ بھی اپنی جو خاص ان کے جو رپورٹر ہیں نا دوست, ان کو بلاتے ہیں. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں سارے, ان کی مرضی جس کے مرضی وہ بیانیے کو لے کے چلیں, محترم. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کہ اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں میڈیا سے, اور میڈیا کہتا ہے جی بالکل جو سامنے کھڑے ہیں, کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے علاج کو خفیہ رکھا جائے. یعنی میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ بات یہ سنی کہ ان کے علاج کو خفیہ رکھا جائے. میاں نواز شریف کے صاحبزادے یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جو آگے رپورٹر تھے وہ اتنے سنجیدہ اور سر ہلا رہے تھے کہ ہاں جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ.
यार ये क्या मैं तो हैरान हूँ। देखें वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, वो एक अवामी शख्सियत हैं, उनकी बीमारी और इलाज को खुफिया रखने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इलाज हो ही नहीं रहा, बीमारी है ही नहीं पता चलेगा, कौम दुआ करेगी। किस चीज की दुआ करे भी? अल्लाह करे बीमार हो जाए तो वो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कुछ नहीं है, वो घर में बैठे हुए हैं जाके। साहब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 हफ्ते दिए कि जाकर अपना इलाज कराओ, ये जाती उम्रा में बैठ गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत मनसूख की, इनको आगे जमानत नहीं मिली। इसमें जो टेक्निकल बात है ना, अब ये प्राइम मिनिस्टर को तहकीकात करवानी चाहिए कि इसलिए कि बेवकूफ़ उनको बनाया गया, बेवकूफ़ उनकी हुकूमत को बनाया गया। बुज़दार साहब को कुछ ज़्यादा ही बना दिया गया, उनको भी बना दिया गया। तो ये जो मामू बनी, बुनियादी तौर पर ये बनी हुकूमत, क्योंकि कोर्ट्स ने तो, अदालत तो, जो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सही कहा कि बाहर जाने की इजाज़त तो काबीना ने दे दी थी, सिर्फ जुजियात थी ना, बॉन्ड होगा या वो हल्फनामा होगा, तो अदालत ने उसको हल्फनामा कर दिया, तो बाहर जाने की इजाजत तो अदालत ने दी नहीं। वज़ीर आज़म भी कहते हैं मैंने रहम खाया। तो अब उनको ये पता करना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ, रहम खाया किसने खिलवाया ये रहम, और वो तहकीकात करवाएं। जिन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी वो भी अंदर जाएं, और खास तौर पर डॉक्टर्स जिन्होंने ये कहा आके कि जनाब उनकी जान को बड़ा खतरा है और पता नहीं दिमाग को जाने वाली जो शरियान है वो तो 90% बंद है, यहां तक भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, तो वो डॉक्टर जो है उनको जेल भेजना चाहिए, जेल। भाईजान मुझे एक और बात लगती है, वो क्या है? वो ये है कि ये इन्होंने ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब वाकईतन बीमार हो, और ये जो इन्होंने ड्रामा किया ना कि ओवरकोट लेके जा रहे हैं, शेव शुव करके जा रहे हैं, उन्होंने कहा देखो शेर है, इतनी बीमारी के बावजूद भी वो नहीं परवाह करता। नहीं, ये इसका ताल्लुक नहीं है राना साहब, वो परवाह करे या ना करे। असल इशू ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है ना कि जो तहकीकात हैं वो तो बहुत जरूरी है भाईजान, वो तहकीकात होना बहुत जरूरी है। कौम को पता चलना चाहिए सच क्या है और झूठ क्या है, इसका नतारा होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ बीमार हैं या नहीं, और उनके जो प्लेटलेट्स और बाकी बीमारियां गिनवाई गई वो सारा कुछ रिपोर्टों में सही है या गलत है, ये कौम को पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या इसके हवाले से वो करते हैं फैसला। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें हो तो फिर उसी के नतीजे में पता चल सकता है, लेकिन जिस तरह बाहर उनकी मूवमेंट है उससे तो बिल्कुल ये नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी बीमार हैं। जो अभी तक हॉस्पिटल भी दाखिल नहीं हुए, और उन्होंने अभी तक उनके मज़ीद अभी टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्ट वहाँ पर देखें कि अब ये वीकेंड आ गया, अगला टेस्ट मंडे को होगा, फिर उसके बाद एक टेस्ट अगले चंद दिनों में होगा, तो कोई अर्जेंसी नहीं है। खुद उनका जो डॉक्टर बयान कर रहे हैं, फैमिली जो बयान कर रही है कि 4-4, 5-5 दिनों के बाद टेस्ट हो रहे हैं और उनको कोई अर्जेंसी नहीं है। और वो डॉक्टर अदनान कहते हैं कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा के बयान आते थे, मुस्लिम लीग नून के जो इन्फॉर्मेशन विंग है, और वो ये कहते थे कि मियाँ साहब की हालत बहुत ख़राब है, तो एग्जेजरेट किया, झूठ बोला बाहर जाने के लिए। क्या मियाँ साहब को खुदा न खास्ता कोई फांसी पर अल्लाह ताला माफ़ करे किसी ने उनको लटकाना था? क्या था? बस जेल नहीं बर्दाश्त कर सके। पिछली दफ़ा भी शुरू में ऐसे ही तम तराक से अटक के किले में और इधर उधर, और बस साल से ज़्यादा उसके बाद इनकी जो है ना वो ची निकल गई थी। तो यहाँ पर भी अब वो साल के बाद, और आज मरियम नवाज साहबा आई हैं, उन्होंने तो कोई मीडिया से बात नहीं की, कोई स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं दी उन्होंने। आज परेशान है ना वालिद की, क्यों अलीना? देनी आपका क्या ख्याल? यू वर एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट फ्रॉम मरियम नवाज? मैं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल में जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल ठीक किया, और इस वक्त उन्होंने यही करना चाहिए था। लेकिन मसला ये आपने कहा है ना, वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तहकीकात होनी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें कह देना, हुक्म जारी कर देना चाहिए था कभी आप तहकीकात कराएं। और वो जो डॉक्टर थे वो एक डॉक्टर तो नहीं थे, वो 3 से 4 शिफ्टें थी मियाँ साहब के साथ। किसी एक डॉक्टर को आप ले आए, मंजर-ए-आम पे लाएं, पूरी मीडिया उसके साथ, वो क्या यास्मीन साहबा बैठी उन डॉक्टर्स के साथ, और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं अवाम को कि एक्चुअली हुआ क्या। और यास्मीन राशिद साहबा ने खुद कहा है कि मैंने खुद जाके देखा है, उनकी तबीयत चेक की है, फिर उन्होंने बताया कि उनके खून निकल आएगा, अगर ये होगा, शेव करेंगे तो खून निकल आएगा, कुछ हिलेंगे तो खून निकल आएगा। उनसे भी वजाहत लेनी चाहिए इस चीज की, उनसे भी वजाहत लेनी चाहिए। बेशक वो गायनोकोलॉजिस्ट है तो डॉक्टर ना, मतलब अभी तक आपने उनको बुला के उनसे वजाहत क्यों नहीं ली? अभी तक इस पे कमेटी क्यों नहीं बनाई? और आप आके कह रहे हैं चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। स्ट्रेंज सर। हाँ नहीं, एक और बात जो आपने मुझे याद दिला दी, ये भी मीडिया को फीड की गई बात कि उनके खून निकला, उनके चेहरे पे, उनके सारे जिस्म पे सोजन हो गई। और अच्छी बात है पहले तस्वीरें नहीं आई, अगर पहले तस्वीरें आ जाती ना तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जानी थी। उनके खून जम गया, उनका खून जम गया,
اور نہیں وہ خون کی ناڑیں جو ہے نا وہ نمایاں ہو گئی ہیں اور ان کو سوجن آ گئی ہے اور بڑی عجیب و غریب کسی یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اچھا پھر یہ بھی بتایا گیا میری بات سنیں کہ ان کے تو کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا 2-3 بندے صرف جاتے ہیں انہوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں اور ماسک پہنے ہوتے ہیں کہ جراثیم نہ لگ جائیں یعنی ایسا کوئی ٹوپی یہ کوئی نہیں میاں صاحب آپ کو پتا ہے جب یہ سروسز میں تھے تب بھی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ چل کے جا رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ اپنی وہ لگوا رہے تھے ڈرپ لگوا رہے تھے اور جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تب بھی وہ چل کر گئے ہیں اپنے گھر بھی وہ چل کر گئے ہیں یہاں پر بھی وہ چل کر آئے ہیں یہ تو بڑی چیزیں آبویس تھیں اگر آپ کو اس وقت نظر آیا کہ جب ان کو جہاز نظر آیا تو یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے کہ آپ کو اس وقت کیوں نظر آیا اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آ رہا تھا آنا چاہیے تھا نظر مجھے لگتا ہے لیکن یہ دیکھیں نا فیلڈ کیسے کی گئی خبریں ایمرجنسی کہتے ہیں بنا دی گئی گھر میں تو ایمرجنسی کی تو وہ گھر میں کیا بنائی ایمرجنسی وہ تو ایمرجنسی کے مریض ہی نہیں ہے لندن میں بھی بن گئی ٹھیک ہے مریض ہے ہی نہیں ہے بھائی جان وہاں لندن میں بھی بن گئی ہے اتنے اچھے اسپتال ہیں وہاں نہیں جانا گھر میں سارا کچھ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا مال لوٹا ہوا کہ آپ جہاں چاہیں اسپتال بنا لیں اپنے لیے چلے وہ خان صاحب کی مجبوری تھی میاں والی میں کھڑے تھے ان کا اپنا حل ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا نا سر سیاست تو کرنی پڑتی ہے خان صاحب نے بڑی سنجیدہ بات کی نا سر نہیں لیکن علینا کی یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ سنجیدہ اب انہوں نے کسی اور کو انہوں نے نیپال کے وزیر اعظم نے تو تحقیقات کا اعلان نہیں کرنا تحقیقات کا اعلان وزیر اعظم کو کرنا چاہیے یہ بالکل آپ سمیع صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اب جو بھی معاملہ تھا وہ ہو گیا لیکن اگر دیکھیں میاں صاحب بیمار ہیں تب بھی قوم کو پتہ چلنا چاہیے پتہ چلے کہ بابر شیر ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے تب بھی قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ حقائق کیا ہے یہ وزیر اعظم صاحب کی اب ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل اچھا جی بہرحال ایک اور دوسری جو خبر اب اسی پہ کہ ان کی ارشاد بھٹی صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے کل تو اس میں پرائم منسٹر نے ان سے یہ کہا کہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا 10 دنوں کے اندر جو احتساب کی اتنی بے رحمانہ کارروائی ہوگی اور اس میں کوئی میں خیال نہیں کروں گا کہ کوئی حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے اور یہ جو تاثر اور یہ جو باتیں ہیں ساری بہت کچھ میں تبدیل کر رہا ہوں اور پرائم منسٹر انہوں نے بھٹی صاحب کے بقول پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں وہ جو نقل اتارتا ہوں بلاول بھٹو کی وہ نہیں اتاروں گا لیکن آج میاں والی کے جلسے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بہت پانی آتا ہے اور وہ جو منڈیلا ہے نون لیگ کا وہ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ جو بھٹی صاحب نے بات کہی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ یا بھٹی صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یا خان صاحب نے ویسے ہی ان کو ٹرکھایا ہے کوئی بھول گئے یا کوئی بات بھٹی صاحب کو تو مجھے پتا نہیں لیکن نیب چیئرمین 4-5 دن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دا بورڈ ہی ہوگی اور بہت بڑے بڑے کیسز کو ہم دیکھیں گے مجھے بھٹی کا کوئی نہیں پتا آپ نے بات جو کی ہے نا بھائی جان وہ بات صحیح ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شاید حکومت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے کسی کے احتساب میں انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا وزیر اعظم یا حکومت کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ حکومت کا بندہ ہے پی ٹی آئی کا بندہ ہے جس کا مرضی بندہ ہے اگر نیب والے سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی کوئی بدعنوانی کی ہے تو وہ اپنی کارروائی کریں اس چیز کو خاطر میں نہ لائیں یہ 2 ٹوک میسج دیا گیا ہے اب آگے کام ہے نیب والوں کا کہ نیب والے اور یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کے وہ بات تو بھول گئے جو اپنے نقل اتارنے والی بات بتائی ہے لیکن مسئلہ سمیع صاحب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے خلاف بھی نیب ایکشن میں آنے والا بالکل ایسا ہے اس کے بہت واضح اور یہ وزیر اعظم نے بالکل واضح کر دیا کہ میں نے کسی کو بچانے کے لیے سفارش کوئی نہیں کرتی چلیں سر دیکھتے ہیں آگے کیا مزید کیا حالات ہوتے ہیں لیکن پروگرام سے بریک ہے جب بریک سے واپس آئیں گے مزید بھی سٹوریز پر ڈسکس کریں گے اسٹے ود اس ویلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمیع صاحب مزید کون کون سی سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں آپ رانا طاہر صاحب مریم نواز نے کیوں نہیں بات کی آج بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے واضح کر چکی ہیں جب کچھ دن پہلے میڈیا نے وہ نیب میں پیشی کے لیے گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں سیاست سے زیادہ میاں صاحب کی صحت اہم ہے نہیں وہ تو سیاست پر بات چاچو ہیں ان کے پاس اور وہ ان کی خیال کر رہے ہیں سب کچھ بھیا لوگ بھی ہیں لیکن اس وقت جو کچھ انہوں نے دیکھیں میاں صاحب کو باہر لے جانے کے لیے
जिस तरीके से मेडिकल बोर्ड्स ने काम किया, सारा कुछ शमी साहब हुआ, वो जिस तरीके की प्लानिंग थी वो सारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मुशावरत से हुई होगी, और इस वक्त वो मजीद प्लान बना रही होंगी कि मैं मियाँ साहब के पास कैसे पहुंचूं, इसलिए वो खामोश है। नहीं, खामोशी से वो जहाज की टिकट मिल जाएगी उन्हें। भाईजान दिमागी तौर पर मसरूफ होंगी ना, क्या प्लान बनाऊं, कैसे जा सकती हूँ, कौन सी दरखास्त बनाई जाए। केसेस है उनके प्लान थोड़ी होगा। नहीं, दरखास्त कौन सी लिखूं, क्या करूं। आप बताएं आप कौन सी पार्टी में आप हैं, किसके साथ, ये भी मुझे बता दीजिए। जो आप जवाब दे रहे हैं ना, इस तरह के जवाब आपकी पार्टी कौन सी है ये बता दें जरा। भाईजान मैं तो बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए उनकी जो अब मंजिल है ना, जिसकी निशानदेही आप खुद कर चुके हैं कि वो अपने वालिद गिरामी के पास जाना चाहती हैं, तो वो कोई ना कोई मरियम नवाज साहबा भी कोई ना कोई डॉक्टर इदनान की तरह का डॉक्टर ढूंढ रही होंगी कि कोई इस तरह का सर्टिफिकेट उन्हें भी बनवा दे, कोई कर दे, प्लेटलेट्स अल्लाह ना करे उनके कम हो, कि वो अब उनकी ख्वाहिश जो है, वो खामोशी जो आज की है, वो इस मकसद के लिए है कि मैं ना किसी, क्योंकि वो कहती मुझे और किसी चीज़ से गर्ज नहीं। अगर वो सियासी बयान दे देती, आप लोगों ने कहना था सियासी बयान, वो सिर्फ और सिर्फ लंदन जाना चाहती है। लेकिन इस जाना चाहती हैं, मान ली, अब आप ये कह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि फिर वो जो कोई अगर कहीं किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी है ना बोलने की, तो उसको निभा रही हैं, पूरा कर रही हैं कि देखें मैं बहुत अपनी जो भी मेरी बात है उसको पूरा करने की अहलियत रखती हूँ। नहीं भाईजान, ये बात नहीं है, ये इनकी तरफ अच्छा, से, इनकी तरफ से ये एतमाद साजी का एक इक़दाम है। किस तरह की आप क्या कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है मुकदमे वाकई सियासी हैं सारे? नहीं, अगर सियासी नहीं, ये कहते हैं ना, मैं किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता हूँ ना कि जी अगर वो खामोश हैं तो फिर उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी। मैं नहीं कहता मिलेगी, फिर उनकी ख्वाहिश है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो जाने के लिए बाहर जाने भाईजान, एक बंदा अपने पापड़ तो बेल रहा है ना, वो अपनी कोशिश कर रही है, अपनी उनकी ख्वाहिश है। आप उनके बाहर जाने को कैसे मंसूब कर सकते हैं? बेशक उनकी ख्वाहिश है। भाईजान मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बड़े चालाक हैं, बड़े मक्कार हैं, जो आपने पहले शुरू में कहा, ये कोई और करे ना करे इनसे बात, ये जब फंसे होते हैं ना, जब वो कहते ना इन्हों दी बांह बेलने चाहिए होंगी है, तो भाईजान फिर ये खुद यकतरफा इत्मीद साजी के इकदाम भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो बिचौले बने हुए होते हैं ना इनके बंदे, वो कहते हैं भाई आप तो चुप रहे ना, फिर बात तो करने देना। नहीं, ये तो मतलब है कि फिर देखें, नहीं, जब यकतरफा थी तब वो बोलती थी, अब यकतरफा नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम पर एक सवाल उठा रही है कि बात करते हैं, किससे बात करनी है उन्होंने? भाईजान बात ये है, मेरी बात, ये पॉलिटिकल विचलित हो रही है। ये जो है, नहीं, ये बिल्कुल कोई नहीं, 100% सही केस है इन पर, ये तो अदालतें फैसला करेंगी। इन लोगों ने डिपार्टमेंट नहीं है, कहाँ गए हैं नवाज शरीफ साहब? अदालत उस्मा ने इन्हें झूठा करार दिया कि इन्होंने अदालत से झूठ बोला, कौन से झूठ बोला? राना साहब मेरे ख्याल में ना अभी मरियम साहिबा इस वक्त जो खामोश है ना, ये किसी न किसी हिकमत अमली की वजह से वो खामोश है। और ये जो राना साहब ने बात की है बाहर जाने वाली, मैं समझती हूँ किसी हद तक राना साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के गए हैं मरियम साहिबा को, ये तो वही बता सकते, क्योंकि वहां जाके वो भी खामोश हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में मरियम साहब खामोश इस वजह से हैं कि वो बाकायदा तौर पर आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में प्रॉपर तरीके से सियासत में हिस्सा ले सके। मुझे तो ऐसा लगता है सर, ये मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो। नहीं, वो तो खैर हम गलत सही का तो आने वाला मुझे ऐसा बताएगा, लेकिन बहरहाल ये एक बात लग रही है, पुरस्रार किस्म की बात, पुरस्रार खामोशी, लेकिन एक तरफा नहीं है, पुरस्रार खामोशी है। आप अलीना उनको इतना नहीं जानती, नहीं, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ। अच्छा जी, राना ये साहब किसी भी हद तक ना, ये देखें, जब तक मेरी बात सुने, इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के जाने के बाद जिस तरीके से उस खानदान से आंखें फेरी, जो इनके मौसम थे, उस खानदान, बेगम शफीका ज़ियाउल हक किसी बात के लिए इनको कभी टेलीफोन करती थी। राना साहब, वो तो खुद जो ज़ियाउल हक का खानदान था वो भी तो मोहसन कुशी था ना, भुट्टो ने उनको आर्मी चीफ बनाया, उन्होंने उनको फांसी लगा दी, तो वो तो सारे, वो तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। अब उसमें तो देखें, मेरी एक अपनी ओपिनियन है, वो उनके साथ इनकी बात हो रही है। हाँ, तो इनकी बात जो हो रही है तो वो उनको भी जो भाईजान, वो तो फिर लंबी तारीख चली जाएगी ना। भुट्टो साहब ने अयूब खान के साथ क्या किया? नहीं, वो उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। नहीं भाईजान, उन्होंने कोई उनसे कोई फेवर नहीं ली थी भाईजान। ये वजीर खारजा के ओहदे से इस्तीफा दिया और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वजीर खारजा जब साथ साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए राना साहब, ये बात नहीं है, आप डोंट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। वो कुछ सरिया लगा के किसी जर्नैल के घर उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज ए पॉलिटिकल लीडर, ही वाज ए पर्सन ऑफ विजन। उन्होंने अयूब खान से इख्तलाफ किया जब वो वापस आए वहां से
تاشکند سے. اس کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ دیا اور پھر جیلیں کھائی, پولیٹیکل پارٹی بنائی, چیلنج کیا ایوب خان کو اور سارے لوگ آئے. تو وہ ان کا جو ہے وہ تو آپ, یہ تو بات تھوڑی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان میں اور ان میں تھوڑا فرق ہے کہ انہوں نے پارٹی جنرل ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی میں بنائی تھی, انہوں نے اپنی پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو کر بنائی اور خود بنائی. لیکن وہ آپ جس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ احسان فراموش ہے, تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عدلے کا بدلہ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی جو ہو رہی تھی انہوں نے بھی تو ایک خاندان کے ساتھ کی ہوئی تھی نا. وہ تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے, سلسلہ جاریہ وہ تو چلتا رہتا ہے وہ سارا. لیکن بہرحال یہ جو خاموشی ہے یہ بتا رہی ہے خاموشی کہ مریم صاحبہ واقعی بہت سنجیدہ ہیں باہر جانے کے لیے. اور علی ڈار صاحب نے کل جو لندن میں جو انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کا لندن میں ہونا نواز شریف صاحب کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. کل انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پر یہ بات چلائی کہ نہایت ضروری ہے مریم نواز صاحبہ کا ادھر لندن میں ہونا, کیونکہ ان کے بغیر نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ حسن حسین کیا کر رہے ہیں وہاں؟ نہیں وہ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک پروپیگنڈا یا جو بھی ایک مشینری ہے وہ لے جانا چاہتی ہے, ماحول بنا رہے ہیں. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر پہ آ جائیں. ایک فوٹیج اگر اویلیبل اب ہو گئی ہے تو اگر وہ دکھا سکیں تو, خانیوال میں یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ کہ فوٹیج خیر ابھی تیار نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں. سارا دن وہ چلتی رہی ہے جیو کے نیوز میں, ایک اب جیو کہہ رہا ہوں بول نیوز میں سارا دن چلتی رہی ہے وہ. خانیوال میں رانا وقار صاحب ایک ہیں تحریک انصاف کے بڑے زبردست وہ ورکر ہیں, ایکچولی وہ قبضہ مافیا ہیں اور ان کے اوپر مقدمے ہیں, ایک پورے غنڈے ہیں اس علاقے کے. ان کے بھتیجے کی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ بندے لے کے چلے گئے کالج میں, اور وہاں پر انہوں نے سارے کالج انتظامیہ کے سامنے اس کو اٹھایا لڑکے کو اور اپنے ڈیرے پہ لے گئے, اور ڈیرے پہ لے جا کے انہوں نے مارا اس کو. اور پھر ان کی فیملی اور دوست وہاں پر پہنچے, معافی مانگی انہوں نے رانا وقار صاحب سے اور بچے کو چھوڑا. 2-3 دن کے بعد یہ فوٹیج ریلیز ہوئی تو پھر سی سی ٹی وی کی فوٹیج, تو پھر پرنسپل نے درخواست دی اور ان کے خلاف پرچہ درج ہوا رانا وقار صاحب. اب میرا سوال پرائم منسٹر سے بھی ہے, میرا سوال عثمان بزدار صاحب سے بھی ہے, اور میرا سوال جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے. آپ نے کمزور اور طاقتور کی بات کہی, آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہمارے سامنے صرف قانون ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہے قانون جب کوئی آدمی جس کو یہ سسٹم انصاف نہیں دیتا رانا صاحب, اور وہ جا کے معافی مانگتا ہے, اور وہ فوٹیج آج پورا پاکستان دیکھتا رہا ہے, کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس معاملے پر کوئی ایکشن لے لے. کیا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب ہیں, کیا پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, یہ از خود نوٹس بالکل ان کی ثوابدید ہے, لیکن کیا یہ از خود نوٹس انہوں نے صرف سیاسی معاملات میں لینے ہیں؟ کمزور کے لیے بھی کبھی کوئی از خود نوٹس لے گا؟ ایک کالج میں ایک بچہ جو امتحان دینے گیا ہے, سب کالج کے سامنے گنڈوں کی مدد سے آپ اس کو خانیوال کے شہر میں اغوا کر لیں, اور پھر اس کے بعد وہ خاندان اور اس کے دوست جا کے منت ترلا کریں کیونکہ وہ رولنگ پارٹی کا گنڈا ہے, وہ رانا وقار جس کا نام ہے, ایک قبضہ مافیا ہے, ایک گینگ ہے. پرائم منسٹر عمران خان, یہ ہے آپ کا نیا پاکستان. عثمان بزدار صاحب, آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ وزارت اعلیٰ اگر آپ نے چلانی ہے تو یہ لا اینڈ آرڈر ہے آپ کا, اور کہاں پر ہے یہ جو آئی جی ہیں پولیس کے, اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پتہ نہیں بڑا آنیسٹ اور میں بڑا دلیر آدمی ہوں اور پتہ نہیں میں کیا ہوں. شرم آنی چاہیے آپ کو کہ یہ پولیس کی کارکردگی ہے کہ دن دہاڑے کالج سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک بچے کو اغوا کر کے وہ رانا وقار اپنے ڈیرے پہ لے جا کے مارے, اور اس لیے مارے کہ وہ تحریک انصاف کا گنڈا ہے. رانا صاحب نہیں سمیع صاحب, یہ دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے جو آپ نے کی ہے, اس سے بڑی بے شرمی ہو سکتی ہے کوئی؟ اصل ذمہ داری جو ہے نا سمیع صاحب, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہے کہ وہ اس واقعے کے ملزموں کو گرفتار کروائیں اور انہیں سزا دلوائیں, تاکہ یہ دیکھیں یہ آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کمزوری کی واضح دلیل ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ راولپنڈی میں ایک معصوم بچی کو جس طرح اپنا درندگی کا نشانہ بنا لاہور آگے آپ بتا رہے ہیں, لاہور میں 3 دن کے بعد شادی ہونے والی تھی, اس بچی کی ہرا کی اور اس کو گولی مار گیا وہاں پر آ کے. مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اور کراچی میں دیکھیں ایک نوجوان کو پولیس نے ماری. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں غریب آدمی کی, یہ میڈیا میں آتے نہیں ہیں. الیٹ خبریں ہیں میڈیا میں, اور تمام جو لوگ ہیں وہ الیٹ کے لیے سب کام کر رہے ہیں.
یہ سسٹم الیٹ لوگوں کا ہے. تو یہ جو ہے نا عمران خان صاحب نے آج بڑی اچھی گفتگو کی میاں والی میں، لیکن یہ واقعات ان کی توجہ کے متقاضی ہیں. انہیں فوری طور پر ان تمام واقعات کا نوٹس لینا چاہیے، اپنی انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ نا، یہ جو آپ رانا وقار کی بات کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پولیس ہے، خاص طور پہ پنجاب کا ایک کلچر ہے پنجاب پولیس کا نا، وہاں پہ جتنے بھی تقرری تک باتلے ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ، یہ جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کے کہنے پر ہوتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی پولیس والے بھی وہاں پر جاتے ہیں، بیکاز یہ چیزیں میں نے خود بھی وٹنس کی ہیں. جب میں اکیلا اپنا پروگرام کرتی تھی تو اس میں ہم نے یہی دیکھا، جب ہم نے کور کی ہیں جہاں پہ تو وہ سامنے ہمارے سامنے پولیس والے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ پنجاب میں. میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میں پروگرام آن دیٹ، پنجاب میں رانا صاحب جو انتہائی آنےسٹ پولیس آفیسر تھے نا، ان کو ہٹایا گیا، بالکل ایسا، اور ایم پی ایز نے ہٹوایا، اور یہ 2-2 3-3 ایم پی ایز ملے جا کے اور چیف منسٹر سے انہوں نے آرڈر کروائے. اور یہ جو ایک روش پنجاب میں اس وقت کوئی عثمان بزدار ہوں گے بڑے ایماندار، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن کوئی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے پنجاب میں. زیرو. پولیس جو ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے غنڈوں کے ہاتھوں. بالکل آپ سمیع صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو پنجاب میں نا ہم جو کہتے ہیں نا، یہ جو پہلے 10 سال کام چلا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی ایم پی ایز کا ایک گروپ اٹھتا تھا کسی ضلع کا، وہ جا کے کہتے تھے جی یہ ڈی پی او، پرائم منسٹر نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں یہ ڈی پی او نہیں چاہیے. پرائم منسٹر نے، عمران خان نے اس بات کی اجازت نہیں ہوئی، لیکن ہو رہا ہے کام. اور یہی کام عثمان بزدار صاحب کے زمانے میں ہو رہا ہے. تو پھر تبدیلی کہاں ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں بنیادی، دیکھیں ہمارے سمیع صاحب اس ملک میں، بڑا افسوسناک ہے، سمیع صاحب اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ کسی کو وارا نہیں کھاتے. ایماندار لوگ کسی کو وارا نہیں کھاتے. واجد سیاہ ایک ایماندار آدمی تو اس کو ریلوے میں لگایا ہوا ہے. وہ جو اے ڈی خواجہ ہے اس کو کہیں اور موٹر وے میں لگا دیا. اور یہ جو چن کے لگایا تحفہ انہوں نے پنجاب میں، اس کو کوئی حیا ہی نہیں آتی. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ بھائی آپ یہ جو کسی کے آپ پروٹیکشن دیں، آپ پولیس ہیں. کالج میں سینکڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے ایک گنڈا آتا ہے گینگسٹر، جس کے جو قبضہ گروپ ہے کھانے وال کا. وزیر قانون بھی تو ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی سویا ہوا ہے. وزیر قانون جو راجہ بشارت ہے، وہ ڈاکٹروں کو دھمکانے کے لیے. اب یہ دیکھنے جس کا وزیر قانون ایسا ہوگا، اس کے اندر کام کرنے والے ادارے کیسے ہوں گے؟ وہ بھی دھمکائیں گے. آپ نے نام لیا واجد ضیاء صاحب کا. آپ دیکھیں جس بندے نے ملک کے وزیر اعظم کے دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اس وقت وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے نا، ایف آئی اے نواز شریف کے انڈر تھا، اور وہ جے آئی ٹی کی سربراہی کر رہے تھے. جس جرت اور ایمانداری سے انہوں نے کام کیا، جے آئی ٹی کی سربراہی کی، اپنی رپورٹ تیار کی، عدالت عظمیٰ میں پیش کی. تو اس طرح کے بندوں کو تو کسی ایسی جگہ پر لگانا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ان پہ دباؤ ڈال نہ سکے. واجد ضیاء جیسا بندہ آئی جی ہوتا پولیس کا پنجاب کا، تو نہ وہ ٹوبہ ٹیکسی کا واقعہ ہونے دیتا اور نہ وہ یہاں پر اس طرح کے واقعات ہونے دیتا. یہ جو آپ نے 3 سٹوریز بتائی ہیں، چاہے وہ پنجاب کی ہوں، لاہور کی ہوں، یا کراچی کی ہوں، کہیں بھی حالات ہر جگہ ہی بہت خراب ہیں. اور جو نئے پاکستان کی بات کی تھی، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، بڑے معذرت کے ساتھ. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.